حاکم کا خوف بھی ہے کہ قتل کروا دے گا. تو ایک مرتبہ بچے درخت کے اوپر چڑھے اور پتوں کے درمیان اپنے آپ کو چھپا لیا. مقتل لکھتا ہے کہ صبح سویرے بستی کی کنیز دریا پر پانی بھرنے آئی. جب اس نے دریا پہ نگاہ کی تو پانی میں دو ننھے ننھے چہرے نظر آئے. اب جو اس نے مڑ کے درخت پر دیکھا تو دو سہمے ہوئے بچے پتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. کہا کہ بچوں درخت سے نیچے اتر آؤ. وہ بچے نیچے اترے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں. کہنے لگی کہ میری مالکن تمہارے گھرانے سے محبت رکھتی ہے تو چلو میری مالکن کے پاس چلو. وہ کنیز بچوں کو مالکن کے پاس لے کر آئی. بتلایا کہ یہ مسلم کے دونوں فرزند ہیں. بس یہ سننا تھا کہ اس مالکن نے کنیز کو یہ کہہ کے آزاد کیا کہ اس خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا. اور ان مسلم کے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگایا. سال بھر پہلے یہ بچے ماں کی گود سے جدا ہوئے تھے. سال بھر کے بعد ایک مومنہ کی گود میں آئے. بس تم نے گریہ کا مجتمع دو دونوں کی زحمت ہے. مومنہ نے بچوں کو کھانا کھلایا, بچوں کا بستر کیا, بچوں کو سلا دیا. آدھی رات کے بعد اس مومنہ کا رشتہ دار آیا. اس کے کانوں میں سانس کی آواز پہنچی. تو دیکھا تو ننھے ننھے بچے سو رہے ہیں. انہیں جگایا اور جگا کر پوچھنے لگا کہ تم کون ہو جو میرے حجرے میں سو رہے ہو؟ کہا کہ اگر جان کی امان دے تو بتلائیں. کہا کہ نہیں. کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. ہم مسلم کے بیٹے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ وہ آگے بڑھا اور یہ کہہ کے بڑھا کہ تمہاری تلاش میں میرا گھوڑا مارا گیا. یہ کہہ کر اس نے بڑے بھائی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اس کا سر زمین سے لگا. بس تم نے کہا کہ میری سماعت ہو گئی. دو جملوں کی زحمت دو. بڑا بھائی اس کا سر زمین سے لگا اور اس کے بعد اس نے دونوں بچوں کو ستون کے ساتھ رسی سے باندھ دیا. وہ دونوں بچے پوری رات ستون کے ساتھ بندھے رہے. صبح ہوئی, ان دونوں کو کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا. بڑے بھائی کو ذبح کیا, اس کا لاشا فرات میں پھینکا. چھوٹے بھائی کو ذبح کیا, اس کا لاشا فرات میں پھینکا. مقتل لکھتا ہے کہ دونوں بھائی بغل کیے ہوئے اور پھر لاشا سٹائے آپ پہ بیٹھ گئے.